الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ابتدا و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو جس کو چاہے دوسری چیز کو پہلی چیز کے اوپر فوقیت دے دے اور جسے چاہے وہ اختیار کر لے. انگن بے شمار درود و سلام اس کائنات ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء میں اختیار کر لیا. اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. میرے عزیز محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزیں پیدا کی اور ان چیزوں میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر فوقیت دے دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے اس کی کتاب میں جو اس نے ہمارے اوپر اتاری، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو حرام کر دیا. یعنی کہ ایسا، اس کا یہ مطلب کہ اس میں بہت سارے کام جو دوسروں میں حلال بھی ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے. جس طریقے سے جنگ و جدال کرنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اس میں سے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے. الگ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے ایک ساتھ جو ہیں وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ بآسانی لوگ حج کے لیے آ سکے اور راستے میں جنگ و جدال نہ ہو، تاکہ وہ بآسانی امن و امان کے ساتھ اس گھر میں پہنچ سکے. اور یہ حج جب کریں تو وہ والا بھی امن والا مہینہ رکھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنے وطن، اپنے ملکوں میں اپنی جگہوں پہ جائیں تو وہ آرام سکون سے، ان کے پاس اتنے دن ہوں کہ وہ آرام سکون سے، امن و امان سے رستوں میں وہ اپنے ملک کو پہنچ سکیں. اس طریقے سے رجب کا مہینہ کہ اگر کوئی عمرہ کرنے آئے تو وہ بآسانی بھی پہنچ سکے. میرے عزیز محترم بھائیو، پھر ان سب مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مہینہ جو بنایا وہ رمضان کا بنایا، اور پھر جو افضل راتیں بنائیں وہ رمضان کی آخری راتیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائی. جس راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات کو بنایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت کو نازل کر دیا اور کہا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ تعالیٰ نے اس رات کے لیے جب یہ سورت کو نازل کیا تو اس رات کے بارے میں فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود ہی فرما رہے ہیں لیلۃ القدر کی رات خیر من الف شہر، کہ ہزار کی مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے. اور جو اگر حساب لگایا جائے تو 83 سال اور 4 مہینوں کی رات بنتی ہے. کہ اگر کوئی شخص 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرتا رہے اور اگر کسی شخص کو یہ رات نصیب ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کو نازل کیا اور اس میں وہ عبادت کر لے، تو یہ شخص اس رات کو پانے والا 83 سال 4 مہینوں کے جو عبادت گزار بندہ ہے اس سے بھی بہترین شخص ہے. میرے عزیز محترم بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 ایام جو ذی الحجہ کے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، کہا: والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی اور ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی. علماء کہتے ہیں کہ اگر راتوں میں دیکھا جائے تو سب سے بہترین راتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ رمضان کی راتیں ہیں، اور اگر دنوں میں دیکھا جائے تو سب سے بہترین دن یہ 10 ذی الحجہ جو بھی شروع ہونے والے ہیں یہ والے دن ہیں. اور پھر کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا کہ جو 10 راتیں رمضان کی ہیں اس سے بھی بہترین دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 ارکان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جو اس کے علاوہ کوئی بھی دنوں میں جمع نہیں کیا. شہادتیں جو ایک انسان
مسلمان ہونے سے پہلے جو اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کیے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں جو اللہ تعالیٰ نے جمع کیے، بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 ایام حاجیوں کے لیے بھی بہتر بنائے، اور جن کو حج نصیب نہ ہو سکا ان کے لیے بھی بہترین بنائے۔ سب سے پہلے کہ جب ایک انسان ان ایام میں داخل ہو، اس سے پہلے اس انسان کو چاہیے کہ خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اور ان 10 دنوں کو جو پانا چاہتا ہے اور خالص نیت اپنے دل میں رکھے کہ تاکہ وہ کثرت سے نیک اعمال کر سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 ایام افضل ایام، دنیا کے بہترین ایام جو جہاد سے بھی زیادہ بہترین ہیں، وہ اس کو آخری دفعہ ملے، اس کے بعد اگلا زندگی میں آنے والے ہو سکتا ہے اس کو نہ ملے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور خالص نیت رکھے کہ جیسے ہی اس کو یہ ایام جو چند دنوں کے بعد جب چاند نظر آ جائے گا اس کو ملے تو اس میں نیک اعمال کرے۔ جس طرح سب سے پہلے یہ ہے کہ صحابہ کرام، جس میں ابو ہریرہ اور ابن عمر، یہ دونوں صحابی جو اللہ کے نبی کی کثرت سے سنتوں کو انہوں نے عمل بھی کیا اور احادیث بھی بیان کی، جب یہ ایام شروع ہو جاتے تو بازاروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کو بلند کرتے، کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات پہلی ذی الحجہ سے لے کے آخری دن، یعنی کہ جو رمی کا دن ہے 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیرات چلتی رہتی۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تکبیرات کو بلند کرتے رہیں اور ان کو پڑھتے رہیں۔ دوسری یہ چیز کہ جو شخص بھی اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کو صفائی کر لے، کیونکہ جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا تب تک وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی قربانی کی اور قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو چاند دیکھنے سے پہلے ہی صاف کر لیں۔ تیسری یہ چیز کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو ان دنوں کے روزے رکھیں، کیونکہ یہ افضل ایام اللہ کے پاس بہترین ایام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہے، کتنا اجر دیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو ہم ان 2 ایاموں میں روزہ رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ اگر اس میں پیر اور جمعرات آ جائیں تو ان کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص اس کا بھی نہیں رکھ سکتا تو یوم عرفہ کا دن جو افضل دن ہے، بہترین دن ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کے دن کا اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے اور 1 سال بعد، یعنی کہ 2 سالوں کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اسی طریقے سے جو شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ ان ایاموں میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، والدین کے ساتھ احسان کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور نوافل کو کوشش کرے کہ ان کی بھی حفاظت کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ایام جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، حقیقتاً اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر جنتیں ملیں تو ان ایام کو، جس طرح ہماری پرانی والی زندگیوں میں یہ ایام آتے رہے اور جاتے رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی آئیں اور یہ ضائع ہو جائیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ، جس طرح تو نے ان ایام کو مبارک بنایا، اے اللہ ہماری زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان مبارک ایام میں مبارک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں
ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر کا حج کرنے آئے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو حج نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ تیرے گھر کا حج کریں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہم سے راضی ہو، ہماری زبانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں نصیب فرمانا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو مشکل میں ہے ان کی مشکل کو دور کر دے۔ اے اللہ جو سکرات الموت میں ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو دھو دے اور ان کو اچھی موت نصیب فرما۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قائل عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء من والاموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون